نماز فجر کے بعد اس کلمے کو 33 بار پڑھنے سے جسم سے ہر بیماری جاتی رہتی ہے اور مرتے دم تک کوئی بیماری تمہارے قریب بھی نہیں آتی۔ اگر آپ مختلف بیماریوں کا شکار ہیں یا آپ کے گھر کے اندر کوئی شخص مریض ہے، بیمار ہے یا کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کو جلدی شفا نہیں ملتی یا ایک بیماری جان چھوڑتی نہیں دوسری پہلے آ جاتی ہے، تو اگر اس طرح کے مسائل کے اندر آپ مبتلا ہیں تو بس یہ کلمات پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، یا جو مریض ہے آپ کے گھر کے اندر اس کو دم کر دیں۔ اس عمل کی برکت یہ ہے، ان کلمات کی طاقت یہ ہے کہ اس کے پڑھتے ہی اس کے وجود کی تمام بیماریوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے، وہ ساری بیماریاں مر جاتی ہیں اور ساری کی ساری ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے آپ نے نماز فجر کا وقت وہ ہے کہ جب صبح کی روشنی پھیلنا شروع ہوتی ہے اور سورج طلوع ہونے سے پہلے کا وقت ہوتا ہے، اس وقت کی نماز کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ اس کی بہت ساری فضیلت حدیث مبارکہ میں بھی آئی ہے، کیونکہ جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی حفاظت اور ایمان میں رہتا ہے۔ اور یہ بات بڑی اہم اور آپ کو سمجھنے والی ہے، کیونکہ اس طرح کے اعمال تو بہت سارے لوگ بتاتے ہیں لیکن سینے کا راز کوئی نہیں بتاتا۔ آج میں سینے کا راز آپ کو بتا رہا ہوں اور یہ اتنا قیمتی عمل آپ کو دے رہا ہوں، جس نے اس کو کر لیا سو وہ کامیاب ہو گیا۔ اور فجر کی نماز پڑھنے والا شخص شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے اس وقت میں، اللہ کے نوری ملائکہ زمین پر آتے ہیں، جو فرشتے ہیں اللہ کے وہ زمین پر جمع ہوتے ہیں، اور جب وہ سارے فرشتے زمین پر اکٹھے جمع ہوتے ہیں اللہ کی بہت ساری رحمتوں کا نزول ہو رہا ہوتا ہے، اور ادھر سے جب بندہ یہ کلمات پڑھتا ہے اور اپنے اوپر دم کرتا ہے، اللہ کی رحمت کے ذریعے وجود سے تمام بیماریوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ بات بھی ہے، جو شخص 40 دن تک فجر اور عشاء کی نماز باجماعت پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے نفاق سے آزاد کر دیتا ہے۔ دیکھیں، نمازیں ضرور پڑھا کریں۔ نماز مومن کا ہتھیار ہے، نماز بخشش کا ذریعہ ہے، نماز کامیابی کا راستہ ہے۔ برکت اور خوشحالی چاہتے ہو نا تو پھر یہ عمل بھی کر لو، ساتھ صحت بھی مل جاتی ہے، برکتیں بھی نصیب ہو جاتی ہیں اور اعمال میں بھی برکت ہوتی ہے، رزق میں کاروبار میں بھی برکت آ جاتی ہے۔ اس لیے جو شخص اندھیرے میں چل کر قیامت کے دن یہ نماز اس کے لیے نور ہوگی، دنیا میں اس کے لیے فائدہ مند ہے، آخرت میں اس کے لیے فائدہ مند ہے۔ اس لیے یہ فائدے والی چیزوں کو کبھی اگنور نہ کیا کریں، یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ آج اللہ کا فضل اور اس کی رحمت کے طلبگار بہت سارے لوگ ہیں، اس لیے میرے پاس یہ بڑی دیر سے محفوظ عمل تھا۔ میں نے کہا آپ دوست احباب کے بار بار یہ اصرار کرنے پر کوئی ایسا عمل بتا دیا جائے جو فوری طور پر اپنا اثر دکھاتا ہو۔ یقین جانیں یہ عمل کرنے والے کو بار بار ڈاکٹروں کے چکر نہیں لگانے پڑتے، بار بار ہاسپٹلوں کے چکر نہیں لگانے پڑتے۔ اللہ اس پر ایسا کرم فرما دیتا ہے، ایسی رحمت کا نزول کر دیتا ہے کہ وہ بندہ دیکھتے ہی دیکھتے ہر کوئی اس پر تعجب کرتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے جو ہاسپٹلوں میں داخل ہو جاتے ہیں، جب اللہ کے فضل سے اس کی رحمت حاصل ہوتی ہے تو پھر سب بیماریاں چھوڑ جاتی ہیں، ڈاکٹر بھی دیکھتے ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہمارے بس سے باہر تھا، اس کو اچانک ایسی شفا ملی کہ نہ کوئی دوائی کی ضرورت، نہ کسی اس کو انجیکشن کی ضرورت، نہ کسی اور کی۔ دیکھیں قدرت خدا کا عجیب نظام ہے کہ جس چیز کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے نا اس کو اس نے اتنا ہی زیادہ پیدا کیا ہوتا ہے تاکہ ضرورت پوری ہوتی رہے۔ مثلا دیکھیں، نمک کی اتنی کثیر ضرورت ہے کہ روٹی سالن وغیرہ نمک کے بغیر بد مزہ ہوتے ہیں۔ ہر شخص کے کھانے میں نمک کی ضرورت ہوتی ہے، خواہ امیر ہو غریب ہو کوئی بھی ہو، ہر ایک اپنے کھانے میں حسب ذائقہ نمک، اس لیے اللہ تعالیٰ نے نمک کی کانیں جو ہیں وہ پیدا فرما رکھی ہیں۔ اس لیے ہم کو ہر وقت اس کی رحمت کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے وہ ہر لمحہ اپنے بندوں پر رحمت فرمانے کے لیے تیار ہے۔ دیکھیے آپ کو پتہ ہے بادشاہ روم
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک عرضیہ لکھا جس میں اس نے اپنی بیماری کا حال لکھا۔ اس نے کہا درد سر کی موذی مرض میں مبتلا ہوں، مجھے کوئی دوا ارسال فرما دیں۔ آپ نے اس کی جانب ایک ٹوپی ارسال فرمائی۔ جب وہ ٹوپی سر پہ پہن لیتا نا تو درد چلا جاتا، جب ٹوپی اتارتا تو درد لوٹ آتا۔ اس کو بڑا تعجب ہوا، بڑا حیران ہوا کہ آخر اس ٹوپی میں کیا جادو ہے۔ اس نے ٹوپی کو پھاڑ کر دیکھا، اس میں قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ لکھی ہوئی تھی، ایک کاغذ کا ٹکڑا تھا جس کے اوپر وہ آیت مبارکہ لکھی ہوئی ہے۔ کیسر روم یہ دیکھ کر کہنے لگا اسلام کتنا شاندار اور بزرگ دین ہے کہ جس کی ایک آیت سے اللہ نے مجھے شفا بخشی، فوراً کلمہ پڑھتا ہے اور مسلمان ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ وہ عمل ہے جس کے ذریعے کئی لوگوں کی زندگیاں بدلتی ہیں۔ یعنی جب کوئی بندہ کسی بیماری کے اندر مبتلا ہوتا ہے وہی جانتا ہے جس کیفیت میں وہ ہوتا ہے، اوپر والوں کو اس بات کا علم نہیں ہوتا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے بھائی کے پاس گیا، دیکھا کہ وہ کسی نشہ آور چیز کے پینے میں مست پڑا ہوا ہے۔ اب دیکھیے کیسے کیسے رب شفائیں عطا کر دیتا ہے، کیسے کیسے اس نے اپنے کلام کے اندر طاقت رکھی ہے۔ یقین جانیں میں نے اللہ کے کلام سے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، کینسر جیسی بیماریوں سے بھی اللہ شفا عطا کر دیتا ہے۔ ایسی ایسی موذی مرض جہاں ڈاکٹر ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بس بھئی اس کا علاج نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کا ایسا کرم ہوتا ہے تو اللہ قرآن مجید کے ان کلمات کی برکت سے شفا عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے دوستو درود پاک آپ نے پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ اس کی تعداد صرف 3 مرتبہ ہے۔ 3 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ آپ نے درود پاک پڑھا اور درود پاک فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ میں نے گزشتہ رات عجیب واقعہ دیکھا۔ میں نے اپنے ایک امتی کو دیکھا جو پل صراط پر کبھی گھسٹ کر یعنی کہ گھسیٹ کر اپنے آپ کو اور کبھی گھٹنوں کے بل چل رہا تھا۔ اتنے میں وہ درود آیا جو اس نے مجھ پر بھیجا تھا، اس نے اسے پل صراط پر کھڑا کر دیا یہاں تک کہ اس نے پل صراط کو پار کر لیا۔ معجم الکبیر کے اندر حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 39۔ تو دوستو یہ دیکھیے حضور پر درود پڑھنے کی کتنی فضیلت اور اہمیت ہوتی ہے۔ اس لیے نماز فجر آپ نے پڑھنی ہے، اس کے فوراً بعد آپ کوشش کریں نماز فجر کے بعد جس وقت چاہیں آپ یہ پڑھ سکتے ہیں، چاہے نماز فجر کے فوراً بعد اسی جگہ بیٹھے پڑھ لیں تو اچھی بات ہے۔ اس میں دن کی شرط نہیں ہے کہ آپ کس دن پڑھیں، کسی بھی دن پڑھ سکتے ہیں، صرف شرط یہ ہے کہ نماز فجر کے بعد اس عمل کو کریں۔ نماز فجر آپ نے ہر حال میں ادا کرنی ہے، اس کے بعد اگر فوراً پڑھ لیں تو اچھی بات، ورنہ سورج نکلنے کے بعد بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور آپ اس کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھیں کہ جو ترتیب اللہ والوں نے بتائی ہے میں انشاءاللہ اسی طرح آپ کو سمجھاؤں گا اور بتاؤں گا، اور ہر ایک چیز واضح کھول کر، اور انشاءاللہ یہ ہاتھ کی انگلیوں پہ آپ کو یاد ہو جائے گی، پھر آپ اس کو پڑھ لیں، انشاءاللہ بے بہا برکتیں ملیں گی۔ اور ہماری ہر روز فجر کی نماز کے بعد خصوصی دعا ہوتی ہے، جو لوگ اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں صرف اور صرف 10 بار درود پاک پڑھ کر کومنٹ میں نام لکھ دیں، انشاءاللہ ان کو دعاؤں میں شامل کر لیا جائے گا۔ دیکھیں نماز کی جو پابندی ہوتی ہے نا، یہ انسانوں کو جنت میں لے جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک فرماتا ہے میں نے تمہاری امت پر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور میں نے یہ عہد کیا ہے کہ جو ان نمازوں کے وقت کے ساتھ ادا کرے گا، یعنی وقت کی پابندی کرے گا، جس نماز کا وقت ہے اس کو وقت پر ادا کرے گا تو اس کو جنت میں داخل فرماؤں گا، اور جو پابندی نہیں کرے گا اس کے لیے میرے پاس کوئی عہد نہیں، اس کے لیے کوئی وعدہ نہیں ہے۔ تو یار رب جب وعدہ کر رہا ہے کہ میرے بندے تو نمازیں پڑھ تمہیں جنت کا مستحق کر دیا جائے گا، تو اللہ کا وعدہ جو ہے وہ سچا ہوتا ہے، وہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ تو دوستو اس ترتیب کے ساتھ کوشش کیا کریں۔ آج کل ہمیں بھی مسجدیں خالی ہیں، بازار ہمارے بھرے ہوئے ہیں، اس لیے ہمیں تو سوچنا چاہیے نا کہ ہم کس غفلت میں مبتلا ہو گئے اور کس جانب ہم چل پڑے۔ اس لیے دوستو اب آپ نے اس ترتیب کے ساتھ جو چیز میں نے آپ کو بتائی ہے اس کو اسی جگہ جیسے ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں نا حالت تشہد میں، اسی ترتیب کے ساتھ اس کو پڑھیں۔
آلٹی پالٹی مار کر بھی بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ نہیں بھی ایسے نہیں ایسے نہیں، آپ جس طرح آسانی ہو اس طرح بیٹھ جائیں، لیکن خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے اس ترتیب کے ساتھ عمل کا آغاز کریں۔ اپنی جتنی بیماریاں ہیں سب کا تصور رکھیں، اور کسی کے لیے کر رہے ہیں تو آپ پانی کے اوپر بھی دم کر کے اس کو پلا سکتے ہیں، ورنہ آپ صرف دم کر دینا بھی کافی ہوتا ہے۔ اپنے لیے کر رہے ہیں لیکن صرف یہ آپ کو اپنے گھر والوں کی حد تک کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے ذریعے ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، اور بھی مقاصد جتنے بھی ہوں اس کے ذریعے حل ہو جاتے ہیں، تمام پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، دکھ اور مصیبتیں ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح دوستو اب آپ نے یہ 3 کام ہوں گے جو آپ نے کرنے ہیں، یہ 3 چیزیں ہیں جو مختصر سی تعداد میں ہوں گی جو آپ نے پڑھنی ہوں گی، لیکن اس میں ہر چیز ہی بڑی اہم ہوگی، اور جو ضروری ہے وہ ساری چیزیں میں آپ کو عرض کر رہا ہوں وہی کرنی ہے۔ اس میں نہ تعداد میں کمی پیشی کرنی ہے، نہ آپ نے اس کو آگے پیچھے کرنا ہے، نہ اس کی ترتیب میں کوئی ردل بدل کرنا ہے۔ تو کیونکہ دیکھیں جب تعداد میں کمی پیشی کرتے ہیں تو پھر بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں، اس لیے کوشش کیا کریں آپ مہینے بعد 2 مہینے بعد اپنے گھر والوں کا صدقہ ضرور دیتے رہا کریں، اس سے بہت ساری چیزیں حل ہوتی ہیں، بہت سارے مسائل حل ہوتے ہیں۔ تو دوستو اس ترتیب کے ساتھ دیکھیں حضرت کعب بن احبار یہ بیان کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا میں نے تورات کے کسی مقام میں پڑھا تھا، اللہ پاک فرماتا ہے موسیٰ فجر کی 2 رکعتیں احمد اور اس کی امت کو عطا کی ہیں، یعنی محمد مصطفیٰ اور اس کی امت کو عطا کر دی ہیں، جو انہیں پڑھے گا اس دن رات کے سارے گناہ اس کے بخش دوں گا، اور میرے ذمہ میں ہوگا کہ جو وہ گناہ ہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ذریعے بخش دے گا۔ دیکھیں جب یہ نماز پڑھنے سے بندے کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، پھر وہ بندہ جو ہے وہ یعنی کہ 2 فرض جو ہوتے ہیں اس کی 2 سنتیں بھی پڑھنی ہیں، یہ 4 رکعتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، 2 سنت اور 2 فرض، تو یہ 4 رکعتیں آپ نے ادا کرنے کے بعد یہ کام کرنا ہے جیسے میں نے کہا اس ترتیب کے ساتھ۔ اب جو سورہ مبارکہ آپ نے شروع میں پڑھنی ہوگی، یہ چیزیں پڑھنے کے بعد جو چیزیں جو ترتیب بتائی اس طرح بیٹھنے کے بعد آپ نے جب اس عمل کو کرنا ہے تو نیت کر لی، پھر درود پاک پڑھ لیا۔ یہ سورہ مبارکہ آپ نے پڑھنی ہے 33 بار، پہلی سورہ مبارکہ جو میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں۔ اس سورہ مبارکہ کی بڑی شان ہے، بڑی فضیلت اس کی حدیث مبارکہ میں آئی ہے۔ اب اس سورہ مبارکہ کی یہ پہلے 3 چیزیں آپ نے پڑھنی ہوں گی، تو انشاءاللہ آپ کی 3 منٹ کے بعد آپ دیکھیں گے یہ عمل جب ختم ہوگا نا، اس کے 3 منٹ کے بعد آپ اس کی برکتیں دیکھنا شروع کر لیں گے، اس لیے یہ اتنا کمال کا عمل ہے، اتنا طاقتور عمل ہے۔ یہ سورت وہ ہے جس کو قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت یعنی کہ یہ پہلی سورت کا اعزاز حاصل ہے، یعنی کہ یہ اس کا اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن مجید کی ابتدا میں نازل کیا ہے، اور یہ پہلی سورہ مبارکہ ہے جس کا قرآن سے ابتدا ہوتی ہے۔ تو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کو اس طرح پڑھنا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، یہاں اس مقام پر آپ نے مل پڑھنا ہوگا، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم مل الحمدللہ رب العالمین، میم کو لام کے ساتھ ملائیں گے تو مل بن جائے گا، تو مل الحمدللہ رب العالمین۔ میں الحمدللہ اس سورہ مبارکہ کا عامل بھی ہوں، میں نے عمل اس کا کیا ہوا ہے، میں نے اس کے بہت سارا ورد کیا ہے۔ اب میں وہ ساری چیزیں تو آپ کو نہیں بتا رہا، لیکن صرف میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ میں روزانہ بھی اس کا ورد کر رہا ہوں۔ اللہ کا بڑا فضل ہے، اس کی رحمت ہے، آپ کی دعائیں ہیں، ماں باپ کی دعائیں ہیں، تو اس لیے دوستو آپ نے اس سورہ مبارکہ کو اس طرح پڑھنا ہے، کیونکہ یہ بے شمار اس کی فضیلتیں ہیں۔ ایک دعا ہے، یہ سورت ایک دعا ہے جو بندہ اللہ سے مانگتا ہے اور اللہ اس کی دعا کے جواب میں پورا قرآن نازل فرماتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کو ام القرآن کہا جاتا ہے، سب المثانی کہا جاتا ہے، ویکیپیڈیا کے مطابق بھی اس کی بڑی فضیلت اور حدیث مبارکہ میں اس کی اتنی فضیلت بیان فرمائی گئی ہے نا کہ آپ سن کر حیران رہ جائیں گے۔ میں تو اب اس کی جانب نہیں بڑھوں گا، صرف آپ کو اختصار کے ساتھ یہ بتاؤں گا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ جیسے میں نے اس کو ابتدان پڑھنے کا طریقہ بتایا ہے، اصل اس کا یہ طریقہ ہے جو اللہ والوں نے بھی بتایا ہے، جو تفسیر نعیمی کے اندر مفتی احمد یار خان نعیمی نے بھی لکھا ہے، اور بھی بہت سارے بزرگوں نے اس کے بارے میں یہی کہا ہے کہ اس ترتیب کے ساتھ اس کو پڑھا جائے، اس ترتیب کے ساتھ اس پر عمل پیرا کیا جائے تو انشاءاللہ بے بہا اس کی برکتیں ملتی ہیں، اور جتنی چیزیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں یہ ساری فضیلتیں اللہ تعالیٰ آپ کو نصیب فرمائے گا۔ تو اب آپ نے اس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم مل الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس ترتیب کے ساتھ ایک مرتبہ اس کو شمار کرنا ہے، ایک دفعہ تصور کرنا ہے، اس ترتیب کے ساتھ اس کو پڑھتے جانا ہے۔
اپنے مقصد، اپنی حاجت اور یہ ساری چیزیں آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی۔ کوئی بھی مریض ہے، کسی بھی قسم کا ہے، جتنی بھی پرانی مرض لگی ہوئی ہے، انشاءاللہ اللہ اپنی رحمت کے ذریعے، اپنے فضل کے ذریعے، اپنے کرم کے ذریعے اور اس کلام پاک کی برکت سے وہ تمہیں ہر مرض سے شفا عطا کرنے پر قادر ہے۔ دیکھیں دوائیاں بھی جو ہم کھاتے ہیں نا، اس دوائی سے بھی جو شفا ملتی ہے وہ اللہ کی ذات ہی شفا دینے والی ہے۔ تو جو ہم کلام پاک پڑھتے ہیں اس کے ذریعے بھی ہمیں جو شفا ملتی ہے وہ اللہ کی ذات ہی شفا عطا کرنے والی ہے۔ اس لیے یہ یقین رکھنا ہے اور یہ آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ شفا دینے والی ذات جو ہے وہ رب کائنات کی ذات ہے۔ اس لیے دوستو کیونکہ اس کا نام ہی عزت والا ہے اور وہی ہر ایک پر اپنا کرم فرمانے والا ہے، وہی فضل کرنے والا ہے۔ تو لفظ آمین بھی پڑھتے جانا ہے، بسم اللہ بھی پڑھتے جانا ہے، اس کے بغیر آپ نے اس کو نہیں پڑھنا، اس ترتیب کے ساتھ آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ یہ اب کی ابتدام چیزیں ہیں۔ اور ایک بزرگ جیسے میں نے کہا وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے اپنے بھائی کے پاس گیا، دیکھا وہ کسی نشہ آور چیز کے پینے سے مست پڑا ہے۔ آپ بھائی پر بڑے ناراض ہو گئے، اسے مارا پیٹا بھی، پھر واپس تشریف لے گیا۔ ان کا بھائی نشے میں چور تھا، ہوش و آواز کھو چکا تھا، اسی حالت میں گھر سے نکلا، چلتے پھرتے کنویں میں گر کر مر گیا۔ آخرکار اس کو کنویں سے باہر نکال کر دفن کر دیا گیا۔ تو اس کے بزرگ بھائی نے خواب میں اپنے اس بھائی سے یعنی کہ دیکھا کہ وہ جنت میں ٹہل رہا ہے۔ یہ دیکھ کر بڑے حیران ہوئے، پوچھا بھائی تو شرابی تھا، اب جنت میں سیر کر رہا ہے؟ بھائی نے جواب دیا واقعی میں گناہگار شرابی انسان تھا، میری موت بھی شراب پینے پر واقع ہوئی تھی، مگر واقعہ یہ ہے جب میں گھر سے نکلا تھا تو راستے میں ایک کاغذ پڑا تھا، اس کو نگل گیا تھا، اس کو میں نے نگل لیا تھا۔ اس کے بعد کنویں میں گر کر مر گیا۔ جب قبر میں میرے پاس منکر نکیر آئے اور مجھ سے سوالات کرنے لگے تو میں نے ان کو کہا مجھ سے کیوں سوال کرتے ہو جبکہ میرے پیٹ میں اللہ کے یہ 3 نام ہیں جو اس کے اندر موجود ہیں۔ تو دوستو پس ندائی صدق عبدی قد غفرت لہو، میرا بندہ سچ بول رہا ہے، بے شک میں نے اسے بخش دیا ہے۔ تو دیکھیں اس سے آپ کو دنیا میں بھی فائدہ ہے، آخرت میں بھی فائدہ ہے، اجر و ثواب بے حساب ہے۔ تو اس لیے آپ نے اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے، کیونکہ اس سے کوئی دعا رد ہوتی نہیں۔ جب یہ عمل کر لیا جاتا ہے پھر اس کے بعد جو بندہ دعا کرتا ہے وہ حلال اور جائز کی دعا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور بضرور جو ہے وہ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اب یہ ہر مرض کی کلی شفا ہے۔ علامہ ابن قیم فرماتے ہیں کہ اگر جسم میں کہیں بھی درد ہو اسی جگہ ہاتھ رکھ کر اسی سورہ مبارکہ کو 7 بار پڑھنے سے اللہ فوراً شفا عطا فرما دیتا ہے۔ یہ طب نبوی میں موجود ہے، اس لیے یہ سورہ مبارکہ تو ہر جگہ فائدہ دینے والی ہے۔ تو آپ کو جو بھی لیکن آج آپ نے اس کو 33 بار پڑھنا ہے اس عمل کے اندر۔ وہ الگ چیز ہے جو میں نے آپ کو بتائی کیونکہ اس کی 7 آیات ہیں۔ جب یہ عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ دوبارہ یقیناً آپ کو کسی اور عمل کی حاجت اور ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ اب اس کے بعد قرآن مجید کی یہ عظیم سورت، دیکھیں اللہ تعالیٰ کو محسن اور مخلص لوگ بڑے پسند ہیں، بے حد پسند ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی اللہ دعائیں قبول فرماتا ہے اور ان کو مستجاب الدعوہ بنا دیتا ہے، یعنی ان کی پھر آگے ہر ایک کے حق میں دعا قبول ہو جاتی ہے۔ میں نے اب تک یہ دیکھا ہے، مشاہدہ بھی کیا ہے، جو لوگ اللہ سے خلوص نیت سے مانگتے ہیں نا، وہ مادی ہو یا روحانی معاملہ ہو، اس کو ضرور ملا ہے۔ ایسے لوگوں کو میں نے اس سورہ مبارکہ کا جو اب آپ کو بتانے لگا ہوں، کیونکہ یہ 2 سورتیں جب اکٹھی پڑھی جاتی ہیں نا تو پھر اللہ کا کیا کرم ہے، کیا اس کا فضل ہے۔ ایک میں رحمت ہے، ایک میں اس کی توحید کا تذکرہ ہے۔ تو جس میں اس کی توحید کا تذکرہ موجود ہے، اس کو آپ نے اس کو بڑے لوگوں نے پڑھا ہے، بڑے لوگ کامیاب ہوئے ہیں، اس لیے اس کے پڑھنے والا شخص بھی کبھی اس کے فضل اور اس کی رحمت سے محروم ہوا ہی نہیں ہے۔ اس لیے اب آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کو اسی طرح پڑھنا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس طرح آپ نے اس سورہ مبارکہ کو بھی بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے، کیونکہ بسم اللہ کی اہمیت کے حوالے سے میں نے آپ کو پہلے عرض کر دیا ہے، جو بے ہدایت لوگ ہیں ان کو ہدایت بھی مل جاتی ہے، نافرمان اولاد کو فرما برداری کی توفیق بھی اللہ عطا کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت فائدے ہو جاتے ہیں، اس کے پڑھنے سے بیماریوں سے مکمل شفا، عداوتوں سے، دشمنیوں سے بندہ محفوظ ہو جاتا ہے، میاں بیوی میں محبت بڑھ جاتی ہے، رشتوں میں بے حد اخلاص پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کا نام ہی سورۃ اخلاص ہے۔ تو بے حد اخلاص
اخلاص پیدا ہو جاتا ہے، بند کاروبار چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جو اس کو پڑھتا ہے زندگی کی بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کر لیتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں ہم در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، در بدر ہم ٹھوکریں کھا رہے ہیں، زندگی بیکار ہو چکی ہے، کہیں سے کوئی آسرا اور سہارا نہیں مل رہا، تو پھر دوستو اب آپ کے پاس موقع ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور اس عمل کو محفوظ کریں۔ انشاءاللہ تا حیات تمہارے کام آنے والی چیزیں اپنے بچوں کو دے جائیں۔ اس ویڈیو کو آگے دوست احباب تک، مجبوروں تک پہنچائیں، یہ صدقہ جاریہ ہے، جتنا زیادہ پھیلاتے جائیں گے آپ کو بھی اجر و ثواب ملتا جائے گا۔ تو دوستو اسی طرح اس کے بارے میں امام جعفر صادق کے مختلف اقوال موجود ہیں کہ جو شخص قید میں ہے وہ اس کو پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو قید سے رہائی عطا کرتا ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ کو آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، یہ اس کی تعداد ہے، اس میں آپ نے کمی پیشی نہیں کرنی، اس کی تعداد کے برابر آپ نے اس کو پڑھنا ہے، کیونکہ امام جعفر صادق نے فرمایا مفصل لوگوں کے شر سے تمہیں یہ صورت محفوظ رکھے گی، تم اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے اس کی تلاوت کر کے دم کر دیا کرو، حاکم کے پاس جاؤ گے وہ بھی تمہاری بات مانے گا۔ اور اسی طرح اس کے پڑھنے سے، اور 52 بار بھی اس کا مختلف، اس کے اعمال بڑے مختلف ہیں نا، 52 بار بھی ذکر کیا گیا ہے، 1000 بار کا بھی تذکرہ کیا گیا، لیکن آج آپ نے صرف اور صرف اس کو 100 بار پڑھنا ہوگا۔ اور اس کے پڑھنے کے بعد دوستو جو دوسری چیز آپ نے پڑھنی ہے وہ کیا چیز ہے؟ تیسرے نمبر پر 2 چیزیں تو میں نے آپ کو واضح طور پر بتا دی ہیں، یہ بھی طریقہ بتا دیا ہے کہ آپ نے اس کو پڑھنے کے بعد کیا کرنا ہے۔ اس کے پڑھنے کے بعد جو چیزیں میں نے آپ کو شروع میں بتا دی ہیں اسی پر آپ نے عمل کرنا ہے، یعنی کہ جیسے دم کا طریقہ میں نے بتایا ہے اسی طرح آپ نے دم کرنا، ہاتھوں کے اوپر دم کر کے چہرے پہ پھیرنا ہے، اور یا پانی کے اوپر جیسے دم کرنا ہے وہ آپ نے اس کو اسی وقت سارا پی لینا ہے۔ تو انشاءاللہ اس کی یہ ساری برکتیں آپ کو نصیب ہوں گی اگر آپ مکمل سنجیدگی کے ساتھ ویڈیو کو مکمل دیکھ کر اس پر عمل کریں گے۔ تو دیکھیے حدیث نبوی میں بھی جو شخص نماز فریضہ کے بعد اس سورت کو پڑھے گا نا، دین اور دنیا کی تمام بھلائیوں کو جمع کر لے گا، اللہ اس کی، اس کے والدین کی، اس کی اولاد کی بخشش فرما دے گا، گناہ معاف فرما دے گا۔ تو اس کو متواتر پڑھتے رہا کریں، یہ تو تمہارے لیے بڑی فائدہ مند چیز ہے، یہ تو بڑی اہم چیز ہے۔ اس طرح کے تو میں آپ کو کیا بتاؤں، ہر طرح کے دشمنوں سے محفوظ ہو جائیں گے، اور جتنی شیاطینی چیزیں ہیں ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ اب جو آخری چیز ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اے بزرگی والے، اے بزرگی والے، یعنی کہ جو اس میں مبارک بتانے لگوں یہ اس میں مبارک ہے، یعنی اللہ اپنے مرتبے اور مقام کے لحاظ سے بلند والا ہے، سب سے